حضرت زکریا علیہ السلام ابھی محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کی دل کی دھڑکنیں رب سے جڑی تھی۔ اچانک ایک غیبی آواز گونجی، فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے پکار کر کہا، اے زکریا علیہ السلام، اللہ آپ کو ایک لڑکی کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سوچئے، ایک انسان جو سالوں سے دعا مانگ رہا ہے، جب اچانک اس کی دعا اس شاندار طریقے سے قبول ہوتی ہے تو اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ اللہ نے صرف بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ اس کا نام تک خود رکھا، یحییٰ، جس کا مطلب ہے وہ زندہ رہے گا۔ لیکن انسانی فطرت دیکھ کے خوشی اور حیرت کے مارے حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میرے پروردگار، بھلا میرے حال لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب میری بیوی بے اولاد ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بہت آسان ہے، آخر میں نے آپ کو بھی تو اس سے پہلے پیدا کیا تھا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کا دل شکرانے سے بھر گیا۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے تاکہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن تک لوگوں سے باتیں نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے، اور ان دوران اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ ایک معجزہ تھا۔ جب وہ محراب سے باہر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کی زبان بند ہو چکی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو زبان کھل جاتی۔ انہوں نے لوگوں کو اشارے سے سمجھایا کہ صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ بچپن سے بے پناہ حکمت والے، نرم دل والے اور متقی تھے۔ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی اور کبھی سرکشی نہیں کی۔ یہ اس بے موسمی پل والے دعا کا انعام تھا۔ سال گزرتے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی جوان ہو کر نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے، لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانیاں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ہی نبیوں کو جھٹلایا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ تاریک دور تھا جب دین پر چلنا انگاروں پر چلنے کے برابر تھا۔ تاریخی روایات جو اسلامی تاریخ میں بیان کی جاتی ہے بتاتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ظالم حکمرانوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حق سچ بولنے پر بے دردی سے شہید کر دیا تو ان کی نظریں حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف بھی اٹھ گئے۔ وہ ان کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو بے انتہا وحی پہنچ چکے تھے، ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے شہر سے باہر نکل گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ان کے راستے میں ایک درخت آیا جس نے معجزانہ طور پر پٹ کر انہیں اپنے اندر پناہ دے دی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ شیطان نے ان ظالموں کو اس درخت کا بتایا اور انہوں نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ تصور کرے اس تکلیف کا، ایک نبی جس نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور انسانیت کی خدمت کرنے اور بیت المقدس کو آباد رکھنے میں گزار دی تھی، اس کی قوم نے اسے درخت کے ساتھ چیر کر شہید کر دیا۔ انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک زندہ حقیقت ہے۔ جب آپ کی زندگی میں چاروں طرف سے مایوس ہو جائے، جب ڈاکٹرز کہہ دے کہ کوئی علاج نہیں، جب حالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کرے۔ یاد رکھے کہ جو خدا بند کمرے میں بغیر موسم کے پل پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کے برے حالات میں بھی سکون اور کامیابی کا پل عطا کر سکتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ مانگنا سچے دل سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کے لیے اپنی جانیں دے دی ہے۔ اگر آج آپ کو سچ بولنے پر تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے
تو گھبرائیے نہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو شاید آج کسی مشکل میں ہے اور انہیں امید کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ہی زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک لاتے رہیں۔ والسلام۔